Sir, thank you for giving me chance. Actually, sir, I want to get your guidance about a very important issue. Rather, I must say it's a very hot issue nowadays, as in the recent past, there was Women's Day. And on Women's Day, how it was celebrated here in our society, عورت مارچ کے نام سے یہ سیلیبریٹ کیا گیا. سر, عورت ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس پہ کوئی میرا خیال ہے ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ شرمندگی ہی ہے جس طرح سے یہ سیلیبریٹ کیا گیا. تو سر, اس کے پیچھے ایکچولی حقیقت کیا ہے؟ کیوں اس طرح کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں؟ ہم بینگ اے وومن ایسا چاہتے ہی نہیں, تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تھوڑی گائیڈنس دیں اس کے بارے میں. تو بیٹا جزاک اللہ. کل جب میں ٹی وی پہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, جتنی پذیرائی اس عورت مارچ کو مل رہی تھی, میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا. میرے دل کے اندر ایک درد تھا. میرے ذہن کے اندر بحیثیت پاکستانی مائی ہیڈ از ڈاؤن. بینگ اے مسلم مائی ہیڈ واز ڈاؤن اور از ڈاؤن. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو عورت مارچ کے نام پر ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے بحیثیت فادر, بحیثیت بردر, بحیثیت ہسبینڈ, بحیثیت سن, کیا میں اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, کیا میں چوک میں یوں ناچ گانے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو مجھے جواب ملا کہ بحیثیت مسلمان مجھے اس چیز کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اسے, اور پھر اسے اتنی پذیرائی ملنی, چند درجن, چند سو خواتین اور کروڑوں کی ان کو نمائندہ بنا دینا. میں پورے یقین سے کہتا ہوں بیٹا کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اس کے پیچھے وہ آرگنائزر ہیں جو باہر سے پیسے لے کر یہاں پر معصوم بچوں کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں, معصوم بچوں کو نہیں پتہ وہ کیا کر رہی ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہی ہیں, لیکن پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ پوری نیشن کو تباہ کرنے کا ہے. ہماری سوسائٹی کو, ہمارے کلچر کو, ہماری فیملی سیٹ اپ کو تباہ کرنے کا ہے. جیسے کہ ان کے اپنے فیملی سیٹ اپ تباہ ہو چکے ہیں, جیسے ان کے اپنے معاشرے تباہ ہو چکے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کا معاشرہ بھی تباہ ہو. میں اس معاشرے میں جاتا ہوں, میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں, وہاں پر معذرت کے ساتھ ان کے لیے, عورت کے لیے سروائیول ہی نہیں ہے کہ وہ کام نہ کرے. تو ہماری تو چوائس ہے نا. وہاں یہ بات نہیں ہے, انہیں بامر مجبوری ہر حال میں اپنے آپ کو خود سپونسر کرنا ہے. ان کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں ہے. ہمیں تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہم ایسے معاشرے میں ہیں. اور الحمدللہ دیکھیے, ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں, جو عورت کا حق ادا نہیں کرتے, میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. مثال کے طور پر, میں واضح طور پر, میرا یقین ہے کہ دین اسلام مکمل ضابطہ ہی آتا ہے. ہر مسلمان کا یقین ہے اس بات کے اوپر. جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے اوپر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا, پھر فرمایا ماں کا. پھر پوچھا, پھر فرمایا ماں کا. چوتھے نمبر پہ جا کے فرمایا باپ کا. ٹھیک, بیوی کے بارے میں آ جائیں. یہ تو ماں اور باپ کی شان ہے. ماں کو کہا گیا وہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اور باپ کو کہا گیا وہ جنت کے دروازے کی چابی ہے جسے دروازہ کھلتا ہے. فرمایا کہ ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھ لو, ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب. یہ ہے اسلامی تعلیمات عورت کے لیے. عورت کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. اوکے, بیوی کے اوپر آ جاتے ہیں. فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. وراثت کے قوانین قرآن میں واضح ہیں. اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو گنہگار ہے وہ. ایون آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگی یہ بات جان کر کہ اگر بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے تو سب سے, اور ان کی ماں زندہ ہو, سب سے پہلے ماں کا حصہ نکالا جائے گا 1/6. یعنی کہ اگر اس نے 6 لاکھ چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ پہلے ماں کو ملے گا.
پھر 1/8 اس کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، پھر باقی بیٹوں بیٹیوں بعد میں تقسیم ہوں گے۔ کتنا مکمل دین ہے ہمارا، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میرے سامنے جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کیا یہ اسلام میں موجود ہے، کیا یہ اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ ہے۔ میرا نمبر 1 کویشچن یہ ہوتا ہے مریم بیٹا، میں طاہرہ بیٹا نمبر 1 کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اور اگر وہ اسلامی تعلیم مطابق نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی میں اس سے اوائڈ کرتا ہوں، اس سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ بھی بیٹا جب آپ کے سامنے ڈفرینٹ نعرے آئیں گے، عورت کی آزادی، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، اس کے پیچھے کیا ہے وہ ضرور دیکھے گا، اس مجمع کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ضرور دیکھے گا، اس کے اندر کون کون سے پلے کارڈ اٹھائے گئے ہیں جو میں شرم کی وجہ سے بتا بھی نہیں پا رہا، تو وہاں پہ کیا کیا یعنی کہ حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ آزادی ہے، کیا ایسی آزادی، کیا مسلمان عورت یہ آزادی چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہماری مسلمان بیٹیاں بہنیں ہماری یہ آزادی چاہتی ہیں، قطعاً بھی نہیں۔ ہاں جو اسلام نے عورت کو جو اسٹیٹس دیا ہے میں خود اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہ وراثتی قوانین واضح ہونے چاہیے، ہر بیٹی کو، ہر بہن کو، ہر بیوی کو، ہر ماں کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، انہیں رسپیکٹ ملنی چاہیے، کوئی ان کو ہراساں نہ کر سکے، کوئی ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے معاشرے میں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ابھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے ان چند لوگوں کی وجہ سے نعیم صوبیہ یہ چند لوگ ہیں، اور ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا، یہ چاہتے کیا ہے۔ ہاں ہماری نیو نسل البتہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے ان کے نعروں سے، ان کو نالج نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ سین ہے کیا، اس کے پیچھے وہ ہے کیا۔ جب سلطنت عثمانیہ تھی تو یورپ سے ایک نعرہ اٹھ رہا تھا آزادی ہونی چاہیے، ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، آزادی چاہیے، اور اس آزادی کے نعرے کے نیچے بہت سے لوگ ڈی ٹریک ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ معصوم بچے تھے، جو ینگسٹر ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، موٹیوز کیا ہیں، ایم آبجیکٹیو کیا ہے، اور وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور معصومیت میں وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو اسلام کی اور اپنے کنٹری کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ میری پوری گفتگو آپ نے سنی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہ کیا کہا ہے، اگر آج میں یہ کھڑا ہوں تو اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، ان کے براٹ اپ کی وجہ سے ہوں۔ ماں پوری فیملی کو بناتی ہے، اور میں ان معاشرے کو بھی جانتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ویسا ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ وہاں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد اس عورت کی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کو ویسا کرنا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں وہ پلے کارڈ کے ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں۔ یہ 150 سال پہلے یہی تحریک یورپ میں چلی تھی، تو آج ان کے حالات دیکھ لیں کیا ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات بھی کریں، اور ان کے پیچھے وہ این جی او ہیں نعیم صوبیہ جو باہر سے فنڈنگ لیتی ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، اور باقی ہماری معصوم بچیاں ان کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں انجسٹس بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ملتا، بعض دفعہ وراثت میں حصہ نہیں ملتا، بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، کوئی بیٹا اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا وراثت میں حصہ نہیں دیتا، یہ جو بھی بیٹا کسی بھی طریقے سے ڈسکریمنیشن کرتا ہے یا ان کا حق مارتا ہے، وہ پرسن، اس کا عمل برا ہے، نہ کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا ایسا معاشرہ ہے یہاں پہ عورت کو وہ رسپیکٹ حاصل ہے۔ اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ایک کوئی نیگیٹو ایونٹس ہو جائے گا، اسے اتنی پذیرائی دی جائے گی، اتنی پذیرائی دی جائے گی کہ اس کے بعد ایسے لگے گا جیسے پورا معاشرہ ہی ہمارا ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے اکثر لوگ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کی رسپیکٹ کرنے والے ہیں۔ اور میم صوبے بیٹا دل سے بتا رہا ہوں
کہ میرا دل اس بات پہ اداس بھی ہے، پریشان بھی ہے، میں بے چین بھی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں پاکستان کی انٹیلیجنس فورسز سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ اسے ضرور انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے فیملی سیٹ اپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ بیٹا۔